بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اللہ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے دو اعمال، دو باتیں، دو چیزیں بہت اہم، کثرت سے دیکھا لوگوں کو جنت میں ان دو چیزوں کی وجہ سے، دو اعمال کی وجہ سے، ایک تقویٰ ہے اور دوسرے حسن اخلاق ہے۔ فرمایا کہ میزان میں نیکی کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی حسن اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ کسی کی خدمت کرنا، کسی کے کام آ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور دن بھر تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے خلافت کے، لیکن رات کو جہاں اللہ کی عبادت کرتے وہاں مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتے تھے۔ چوکیدارہ کے لیے خود مدینہ منورہ کے گلیوں میں اور اطراف میں پھرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ پھر رہے تھے، شہر کے کنارے میدان دیکھا کہ ایک خیمہ ہے بالوں کا، پہلے وہ وہاں نہیں تھا۔ قریب گئے تو دیکھا ایک آدمی ہے، تعارف کروایا، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں دیہات کا، گاؤں کا، جنگل کا رہنے والا ہوں، اور میں کسی کام سے ضرورت سے یہاں آیا ہوں۔ خیمے سے آواز آئی، تکلیف کی آواز آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم اپنا کام کرو، میں پہلی مشکل میں ہوں۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ، اصرار کیا۔ اس نے کہا میری بیوی ہے، درد ذہ ہو رہا ہے، ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی اور عورت بھی ہے؟ کہا نہیں اکیلی ہے۔ فوراً اٹھے، وہاں سے نکلے، گھر کی طرف اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ ام کلثوم سے کہا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نیکی کا کام آ گیا۔ کیا ہے؟ کہ ایک جنگل کا رہنے والا ہے، دیہاتی ہے، بیوی تنہا ہے، اکیلی ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ ضرور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ رات کا وقت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سامان لے لو، زچگی میں جو ضرورت ہوتی وہ بھی، کچھ کھانے کا سامان بھی لے لیا، دیگچی لی، آگ جلانے کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کی، کچھ دانے لیے، کچھ گھی لیا، چلے اپنی بیوی کو رات کے اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے، بیوی کو اندر بھیج دیا خیمے میں، خود آگ جلائی اور اس پر دیگچی رکھی، دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی امیر المومنین آپ کے دوست کو، آپ کے ساتھی کو، آپ کے بھائی کو خوشخبری دو، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ دیہاتی آدمی سن کر امیر المومنین جو جس کے پاس میں آیا ہوں اپنی ضرورت کے لیے، جس سے میری غرض ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، سربراہ ہے، حاکم ہے، وہ ہے، یہ حیران ہو گیا، پریشان بھی ہو گیا، گھبرا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمائے گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ کھانا تیار ہو گیا تھا، خیمے کے پاس رکھ لیا،
اور کہا کہ ان کو کھلا دو اندر کھلا دیا. پھر وہ دیکھی باہر رکھی. باہر پھر اپنے ساتھی سے کہا, دیہاتی سے کہا, تم بھی کھا لو. پھر فرمایا کہ کل تم آنا, تمہارا کام کر دیا جائے گا. خدمت کی, اچھے اخلاق, کسی کے کام آ جانا. کوئی ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, اس کی حاجت پوری کر لیں, یہ اچھے اخلاق ہیں. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, اے علی, تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ فرمایا کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو, کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو. کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور بہت شدت کی تکلیف پہنچی ہے, معاف بھی کر دیں, درگزر بھی کر دیں, دل بھی اپنا صاف رکھیں. یہ اولین و آخرین کے بہترین اخلاق ہیں. ابھی آسان کام نہیں ہے, چلو کسی کے کام آ جائیں, تکلیف دور کر دی, کسی کی حاجت پوری کر دی, یہ تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں, لمن صبر و غفر. کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے, مشقت آئے, صبر کر لیا جائے, پھر درگزر بھی کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں ان ذالک لمن عزم الامور. یہ ہمت کی باتیں ہیں, اس کے لیے حوصلہ چاہیے, دل گردہ چاہیے. تکلیف پہنچی ہے اور پھر آدمی اس طرح سے ہو جائے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے, بہت تکلیف پہنچائی. فتح مکہ کے موقع پر اب پورا اختیار ہو گیا ان پر, وہ زیر ہو گئے. جنہوں نے انتہا درجے کی تکلیفیں دیں, مشقت میں ڈالا, اب وہ قابو میں آ گئے. کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے, سب کو جمع کیا اور فرمایا میں آج وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا, لا تثریب علیکم اليوم. آج کسی پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے. یہ تعلیمات کیوں بتائی ہیں ہمیں؟ اس لیے بتائی ہیں کہ ہمیں ایک امت ہیں, ہمیں بحیثیت امت کے رہنا ہے, اکٹھا رہنا ہے. مختلف مزاج کے ہیں, مختلف انداز کے ہیں, الگ الگ ہیں, قوموں کے, قبیلے کے, لیکن امت ہیں. امت بن کر کیسے رہیں گے ہم؟ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے, مشقت آئے اور آدمی سیکھے برداشت کرنا. جس نے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف آئے, پہنچے, برداشت کرنا سیکھ لیا, اب اس نے وہ ہنر حاصل کر لیا. دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو ہرا نہیں سکتی. اس کے پاس وہ ہنر آ گیا, برداشت کرنا, سہ جانا. برداشت ایک تو یہ ہے کہ آدمی فوراً کچھ کہہ دے, اور ایک یہ ہے بعد میں کہے. نہیں, اپنا دل بھی صاف رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے, یہ میری بہت عظیم سنت ہے, بڑی سنت ہے, سب کی طرف سے دل صاف رہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دل کے اندر اگر کسی کے بارے میں کوئی گندگی, کدورت آ گئی, کسی کے بارے میں دل میں کدورت آ گئی, میل آ گیا, جو میرے دل میں میل آیا ہے اس کو تکلیف, اس کو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے, مجھے ضرور نقصان پہنچائے گا. فرمایا دل کی کدورت اس راستے کی ترقی کے لیے مانع ہے. دین کے راستے میں
صلاح الدین ایوبی کرد تھا، بیت المقدس کو دوبارہ اس نے فتح کر لیا۔ نصارہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے 1000 سال کے بعد ایک ایسا آدمی آیا۔ کیا کیا اس نے؟ جب نصارہ نے بیت المقدس پر قابو کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، سب کو۔ جب صلاح الدین ایوبی نے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور اللہ کے فتح سے جب دوبارہ بیت المقدس کو لے لیا، اس نے وہی بدلہ نہیں لیا جیسے لیا تھا، بلکہ اس نے درگزر کیا، یہاں تک کہ نصارہ نے یہودیوں کی جو عبادت گاہ تھی اس پر کچرا پھینک دیا تھا، اپنے آدمیوں سے کہا یہ یہودیوں کی عبادت گاہ، اس کو صاف کرو۔ نصرانی عورت کا بچہ گم ہو گیا، بے چین پھر رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، پتہ چلا اس کا بچہ گم ہو گیا، اس کے ساتھ شامل ہوئے اس کا بچہ تلاش کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کا بچہ مل گیا، اس کو دے دیا۔ نصرانی ہے۔ بدلہ لینا شریعت نے اجازت دی ہے، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اور اس نے تکلیف دی، تمہیں اختیار ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن جتنی تکلیف پہنچائی اتنی ہی مقدار کا بدلہ لے سکتے، اسے زیادہ نہیں۔ ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، مولانا عبید اللہ صاحب، ہماری تبلیغ کے بزرگوں میں سے تھے، یہاں آئے تھے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو یہاں نیو ٹاؤن کے اندر مدرسے میں دارالحدیث میں طلباء کو جمع کیا۔ اس وقت بہت زیادہ بڑی تعداد میں طلباء نہیں ہوتے تھے، اور بیان فرمایا۔ بیان کا عنوان بدلہ لینا تھا۔ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے تم بھی اس کا دانت توڑو، لیکن جس قوت سے اس نے دانت توڑا ہے اسی قوت سے پھر جو دانت توڑا ہے وہی دانت توڑو۔ اگر زیادہ قوت استعمال کی، وہ دانت کے بجائے دوسرا دانت توڑ دیا، اب تم ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا، اب اس کو اختیار مل گیا کہ بدلہ لینے کا۔ کیا ہے؟ حوصلہ شکنی کی ہے، بدلہ لے سکتے ہو لیکن درگزر کرو، معاف کرو۔ کیوں؟ ہمیں ساتھ رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس کا سلوک یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ ہم ابھی بنگلہ دیش جا رہے تھے تو مولانا احسان صاحب نے ہماری جماعتی 6 آدمی کی جماعتی بلایا کمرے میں، اور ہمیں ہدایات دے رہے تھے۔ فرمایا کہ اس امت کو نقصان پہنچا ہے جب آدمی اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے میں۔ پھر فرمایا عصبیت کیا ہے؟ میری قوم، میرا قبیلہ، میرے علاقے والے، میرے زبان والے، میرے گھر والے، یہ آدمی کے اندر جب بات آ جاتی ہے یہ امت کو توڑ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ روم کے تھے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ فارس کے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے تھے، کوئی اوس کا تھا، کوئی خزرج کا تھا، کوئی مہاجر تھا، کوئی انصار تھا، سب اکٹھے تھے، ایک تھے۔ مزاج الگ الگ تھا لیکن اکٹھے رہتے تھے۔ کیا؟ برداشت کرنا، سہ جانا، کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے۔ آدمی دوسروں کی غلطیوں کو نہ دیکھے، جب دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ جم جاتی ہے پھر آدمی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ غلطی اس کے اندر ہے، میرے اندر نہیں ہے، میں اونچا ہوں یا نیچا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برتر کر دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ اس کو اونچا کرتے ہیں۔ اپنی حیثیت کو مٹا دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، کبھی بھی۔ اس نے غلطی کی ہے، بہت غلطی کی، کوئی ایسی بات نہیں فرماتے۔ اصلاح کرنا ضروری ہے، طریقہ، انداز، لہجہ، الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ شخص آیا اور مسجد نبوی کے اندر، حدود کے اندر صحن، ایک حصہ چھتا ہوا تھا مسجد نبوی کا حضور کے زمانے میں، اور ایک حصہ بغیر چھت کے تھا، کچی تھی مسجد، فرش بھی کچا تھا۔ آگے پیشاب کرنے لگا، دیہاتی تھا، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ایسی سیدھا سادے، ہاں بہت پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے ایک جماعت چلی گئی، لاس اینجلیس تھے، دیہاتی پٹھان تھے سارے، وہاں پر مسجدیں نہیں تھیں، ایک موٹل، چھوٹی سی ہوٹل ہوتی وہ لے لی، اب وہاں سارے کموڈ تھے اندر۔ اب یہ استنجا کیسے کریں؟ ایک نے باہر پیچھے کی طرف ایک گلی دیکھ لی، اس نے سب کو بلایا، آ جاؤ یہاں پر۔ اب وہ سارے استنجا کرنے لگے وہاں پر، کسی نے کھڑکی سے دیکھ لیا، پولیس کو بلا لیا۔ وہاں تو یہ انتظام ہے، نظام ایسا ہی ہے، نظم ایسا ہی ہے وہاں کا۔ پولیس آ گئی اور سب کو گرفتار کر لیا جج کے سامنے۔ جج عورت تھی۔ بھئی یہ کیا کیا؟ تو ان کے جو امیر تھے، ڈاکٹر تھے، انگریزی جانتے تھے، اس نے کہا ان پر جرمانہ لگے گا۔ ان کا میں پہلے ایک بات کہہ دوں، کہو کیا ایسے علاقے سے آئے ہیں جہاں سے کموڈ نہیں ہوتے ہیں، وہاں کھلا میدان ہوتا ہے، وہاں جا کے کرتے ہیں سنجا، اور ابھی پہنچے ہیں، ہوٹل لی ہے، اب یہ عادت بنے گی آہستہ آہستہ۔ اس عورت کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا چونکہ آپ لوگ دیہاتی ہیں، دیہات سے آئے ہیں، یہاں کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں، آپ جب اپنے ساتھیوں کو عادی بنائیں یہاں کا۔ اس نے انگریزی میں ایک جملہ کہا، when in Rome do as the Romans do۔ تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کوئی جرمانہ نہیں، کچھ نہیں، سب چیز بھی معاف کر دیا، لیکن آئندہ خیال رکھنا۔ دیہاتی تھا، مسجد نبوی کے حدود میں آ کر پیشاب کرنے لگا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، مسجد نبوی میں۔ صحابہ بھاگے، حضور نے روک لیا، ٹھہر جاؤ، کرنے دو، درمیان میں روکو گے تکلیف ہو جائے گی، فارغ ہونے دو۔ وہ فارغ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، کوئی ڈانٹنا نہیں، کوئی ٹوکا ٹاکی نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے۔ کس سے ملنے آئے ہو؟ کیسے ملنے آئے ہو؟ اب صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ پاک ہے، کوئی کمی نہیں اللہ میں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے یہ جگہ بنائی ہے، پاک بنائی ہے، اللہ پاک ہے، جگہ بھی پاک۔ پیشاب گندا ہے، ناپاک ہے، تم نے جو پیشاب کر لیا جگہ ناپاک ہو گئی، اب دیکھنا ہم کیسے اس کو پاک کرتے ہیں۔ اس شخص کے سامنے صحابہ سے فرمایا اس جگہ کو پاک کرو۔ وہ گندی مٹی ہٹائی، پاک صاف ستھری مٹی اس کے سامنے ڈال دی، بس اتنی بات ہو گئی۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے سمجھانے کا؟ مامون رشید کو کسی نے دین کی بات سخت لہجے میں، سخت الفاظ میں، دین کی بات
मामून रशीद हारून रशीद का भाई था, सख्त बात कह दी, दीन की बात कही सख्ती से। मामून रशीद ने कहा देखो अल्लाह ने तुमसे बेहतर को मुझसे बदतर के पास भेजा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को तुमसे बेहतर मुझसे बदतर फ़िरौन के पास भेजा। और यूँ फरमाया कूला कौलन लय्यिना, नरमी से बात करना। फ़िरौन के पास जो यूँ कह रहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम से नरमी से बात करना। अंदाज़, लहजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी मुखातिब की दिल आज़ारी नहीं फरमाते थे। तकलीफ़ दी उसने, उसके नतीजे में उसका बदले में क्या करते थे। अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन कितनी तकलीफ़ पहुंचाई, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज के हम पढ़ लेंगे। यूँ किया जब उहद में जा रहे थे, 300 आदमी तोड़कर उसी वक्त वापस मदीने लेकर चला गया और बहुत सारी तकलीफ़ें पहुंचाई। इंतकाल हो गया, मर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मर गया अब तो ख़त्म हो गया मामला, नहीं, अपना जुब्बा मुबारक उतार के उसके जनाजे के पर रख दिया, शायद अल्लाह को रहम आ जाए। दिल कितना साफ था। उहद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, गड्ढे में भी गिर गए, दंदान मुबारक भी शहीद हो गए, 70 सहाबा शहीद हुए, बहुत तकलीफ़ दी। किसी ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आप इनके लिए बद्दुआ करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, समझे कि अब काम हो गया इनका, बद्दुआ हो रही है। किसकी बद्दुआ? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बद्दुआ की, यूँ फरमाया ए अल्लाह ये मुझे पहचानते नहीं हैं, आप इनको हिदायत अता फरमा दे। जो ज़ख्मी कर रहे हैं, ज़ख्म दे रहे हैं, उनको बद्दुआ नहीं दे रहे, उनको दुआ दे रहे हैं। हुजूर की तालीमात हैं किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए। क्या है? इकट्ठा रहना है। इस वक्त माशरे के अंदर अलम बर्दाश्त, किसी ने मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात कह दी, तबीयत के ख़िलाफ़ बात कर दी, अब उसको बर्दाश्त नहीं करना है। उसने ऐसा क्यों किया? कर दिया, क्यों किया? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, सह जाओ, सब्र करो, सब्र करो। सब्र ईमान में से है, बल्कि बात तो यूँ कहते ये ईमान है। सब्र हुजूर ने अल्लाह से मांगा है, अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा, ऐ अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला बना दे। और अल्लाह ने तरगीब दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आपसे पहले उलुल अज़म पैगम्बरों ने सब्र किया है, ऐसे आप भी सब्र करें। आदमी जब सब्र कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, वक्त तो गुज़र जाता है, कौन सब्र करेगा? फरमाया अपने आप को मुर्दों में शुमार करो, जिंदों में समझ ही नहीं, फिर न किसी बात की खुशी है न किसी बात का रंज है। कितने दिन इस दुनिया में रहना है, आखिर जाना तो है ना, मौत तो आएगी, ख़त्म। यहाँ की तकलीफ़ भी ख़त्म, यहाँ की राहत भी ख़त्म। जनाजा जा रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है, या इसकी वजह से राहत मिली या इसने राहत पाई। मौत आ गई, जो मुशक्क़त में था वो तो ख़त्म हो गई, या जो इसकी वजह से लोगों को मुशक्क़त आ रही थी, तकलीफ़ वो भी ख़त्म हो गई, मर गया। किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ आए, मुशक्क़त आए, बहुत कुछ आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है आदमी सब्र करे, बर्दाश्त करे,
درگزر کر دے، معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، اگر تم چاہتے ہو تم کو معاف کیا جائے تم بھی معاف کرو، تم چاہتے ہو تم پر رحم کیا جائے تم رحم کرو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا جائے تو تم لوگوں کے گناہوں پر پردہ رکھو۔ یہ بھی عجیب بات ہے، اگر کوئی غلطی کسی کی پتہ چل جائے اس پر ٹوٹ پڑیں سارے، یا یہ اس کی تشہیر کی جائے۔ فرمایا پردہ پوشی کرو، چھپاؤ، پردہ دری مت کرو۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، اگر تم نے کسی کی پردہ دری کر دی، اس کا پردہ چاک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے بھی رسوا کر دیں گے۔ اچانک ہم خود سوچیں، ہم کتنے خود گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائیں، جس عیب میں خود مبتلا ہو تمہیں دوسروں میں نظر آئے تو خاموش رہنا، پہلے اپنی تو اصلاح کر لو۔ ہم خود گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، گندگی کے اندر مبتلا ہیں، غلط چیزوں میں مبتلا ہیں، اور پھر ہمیں صرف دوسروں کی فکر ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول نجات کس بات میں ہے؟ فرمایا اگر گھر تمہارا گنجائش دے گھر میں بیٹھے رہو، زبان کو قابو میں رکھو، گناہوں کو اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روتے رہو، اپنے آپ کو پڑھتے رہو، اپنا محاسبہ خود کرتے رہو، میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا غلطیاں ہیں، بجائے اس کے ہم لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے رہیں۔ عیب جوئی منع کیا ہے، ولا تجسس، مت لگاؤ، تلاش مت کرو، عیب جوئی مت کرو، تلاش مت کرو کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے، نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے۔ ہم نے اس کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیا، گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن توبہ کرتے ہوئے تو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، پتہ نہیں اللہ کو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ جانے، اللہ جانے، مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے میرا حال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بتائی ہیں ہمیں، اس میں یہی ہے، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، میں سب سے کمتر ہوں، کام آسان ہو جائے گا، ورنہ یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ نہیں رکھا، گناہ کر ہی نہیں سکتے، جذبہ ہی نہیں ان کے اندر، فرشتے ہیں وہ۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کریں نیکی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے، باقی ہم بچے ہیں۔ اگر ہم اپنے درمیان میں بے عیب تلاش کریں گے، ایسا مل جائے جس میں کوئی خامی نہیں، اگر اپنے درمیان میں ایسا تلاش کریں گے تو آتا ہے اکیلے رہ جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے، پھر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ خوبیاں دیکھنی ہیں، خامی دیکھنے کے لیے ہم ہیں، میں ہوں، خامی میں اپنے آپ کی دیکھوں۔ ایک بزرگ گزرے لاہور کے، ان کا نام تھا بھائی بلال، انتقال ہو گیا، ہمارے بزرگوں میں سے تھے تبلیغی، تو مشہور ہے ان کے بارے میں، وہ یوں کہتے تھے کہ دیکھو جب ایک انگلی اشارہ کرتا ہے نا اس کے اندر یہ ہے، تو یہ 3 انگلی اپنی طرف اشارہ کرنی ہے، یہ 3 گنا میرے اندر ہے، 3 گنا میرے اندر ہے۔ اپنی فکر کریں، میرے اندر یہ خامی ہے،
ہم اللہ سے مانگیں. دیکھیں اللہ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، پردہ رکھا ہوا ہے. اگر اللہ یہ پردہ چاک کر دے نا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، پردہ چاک ہو جائے کوئی یہ بھی پسند نہ کرے گا کہ ہماری طرف کوئی تھوکے. اللہ نے پردہ رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا بھی بتائی سکھائی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانک کے رکھ. اللہ نے ڈھانکا ہوا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو، اور میرے خوف کو امن سے بدل دے. گناہوں کی وجہ سے آدمی جو پریشان ہو جاتا ہے نا، پریشانی آتی ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے گناہ ہو گئے، بہت گناہ ہوئے، اللہ کی نافرمانی ہوئی. لیکن جو گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے اس میں کوفت، مصیبت، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، بے چینی، پریشانی. اور اگر اس لیے آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو اس ہوتی ہے صورتاً کوئی مصیبت پریشانی صورتاً، لیکن وہ ذریعہ بنتی اللہ کے قرب کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، تعلق مع اللہ بڑھانے کا. مطمئن ہو جاتا ہے آدمی اللہ کی طرف سے ہے، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. آدمی مطمئن ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے. ہاں ہم چونکہ کمزور ہیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے، خیریت کی ہے. مل کر رہنا، آپس میں قطع تعلق مت کرو، آپس میں بے رخی اختیار مت کرو، باہم دشمنی اور بغض مت اختیار کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. اللہ ہم کے رسول ہم سے فرما رہے ہیں مل کر رہو، بھائی بھائی بن کے رہو. بغض، حسد یہ دل کی بیماریاں ہیں، اس کو چھوڑو. نقصان کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا جو کر رہا ہے. ہاں تکلیف پہنچی ہے کسی کی طرف سے، کوئی بات نہیں. ہاں بعض ایسی تکلیف پہنچتی ہے شدت کی، آدمی ایسا نقش ہو جاتا ہے اس کے دل میں، وہ تکلیف ہوگی. انسان ہیں ہم، بشر ہیں. احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. بہت صدمہ تھا. حمزہ رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھائی، پھر جنازہ وہیں باقی رکھا. پھر ایک ایک کر کے 70 شہید ہوئے تھے. ایک ایک کو لے کر آتے، اس کی نماز جنازہ ہوتی، پھر لے کر جاتے، پھر دوسرے کو آتے. ایسے سب کی ایک ایک مرتبہ نماز جنازہ ہوئی. حمزہ رضی اللہ عنہ کی 70 مرتبہ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی. اللہ کو تسلی دینی پڑی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو تسلی دینی پڑی. بہت صدمہ تھا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آتے آتے فرمانے لگے سب کے لیے رونے والا ہے اور میرے چچا کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جس نے نیزہ مار کے شہید کیا تھا، وحشی، وہ آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، صحابی بن گئے. اللہ اکبر. شہید کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور اللہ نے ان کو صحابی بھی بنا دیا.
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو گئے، میرے صحابی بن گئے، آیا کرو میرے پاس، لیکن سامنے نہ بیٹھا کرو، اوٹ میں پیچھے۔ کیوں؟ تم سامنے آؤ گے تو مجھے میرا چچا یاد آ جائے گا، زخم ہرا نہ ہو جائے، اس لیے تم پیچھے بیٹھا کرو۔ ہوتا ہے ایسا، کسی کی طرف سے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن تعلیم یہی ہے، پھر بھی اپنا دل صاف رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی مجلس لے، دیکھو ابھی یہاں سے ایک آدمی داخل ہوگا دروازے سے، جنتی ہے جنتی۔ وہ صحابی داخل ہوئے، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو صحابہ اس کی طرف دیکھنے لگے، یہ جنتی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جنتی ہے۔ آ گیا ایک صحابی، پہنچ گیا ان کے پاس، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ آج بھی ایسا عجیب معاشرہ ہو گیا ہے، کوئی مہمان آئے بڑی مصیبت ہوتی ہے، کیا آ گیا، کس وقت آ گیا، یہ بیوی ادھر شور مچا رہی ہے، اتنی مشکل سے تو روٹی بنائی ہے۔ یہ جو مہمان آتا ہے نا، جس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں تو اس کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں۔ کسی کے یہاں مہمان آتا ہے اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہوں کو لے کے جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت آتی ہے مہمان آتا ہے تو۔ حضور کے زمانے میں کوئی ہوٹلیں نہیں، کوئی بازار نہیں جہاں لوگ کھانا کھائیں، وہ تو گھروں میں جا کے کھاتے تھے۔ اور نہیں ہوتا تھا کوئی تو حضور اس میں اعلان فرماتے، میرا مہمان ہے، کون لے کے جائے گا اس کو؟ پہلے اپنے گھر میں پوچھتے ہیں، کچھ فاقہ تھا گھروں میں، کچھ نہیں، تو پھر اعلان کرتے میرا مہمان ہے، کون لے کے جائے گا؟ ایک لے کے گئے مہمان کو، یہ حضور کا مہمان لے کر آیا ہوں، کچھ ہے کھانے کو؟ کہا اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکیں۔ تو کہا دیکھو بچوں کو تو بہلا کے سلا دو، جتنا کھانے کو ہے سب لے کر آؤ مہمان کے سامنے، پھر چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا۔ مہمان کھائے گا، ہم ہاتھ منہ چلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا اندھیرے میں یہ بھی کھا رہے ہیں، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اس واقعے کی صرف اللہ کو خبر تھی نا، رات کا اندھیرا ہو گیا، صبح کو اللہ نے وحی بھیج دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارا رات کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا، خود حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ترجیح دے رہے ہیں دوسروں کو۔ تو یہ صحابی نے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا آ جائیں مہمان بنے، دن میں رات میں دیکھتے رہے۔ کیوں؟ جذبہ، شوق۔ اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرما رہے ہیں جنتی ہیں، وہ کون سا عمل ہے میں بھی کر لوں، میں بھی جنتی بن جاؤں۔ دن میں رات میں جب 3 دن پورے ہوئے تو کہا میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں سنا آپ جنتی ہیں، مجھے شوق ہوا کوئی خاص عمل میں بھی کر لوں، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ تو میں پہلے سے ہی کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی الگ عمل نظر نہیں آیا، آپ ہی بتا دیں کون سا ہے۔ کہ کوئی الگ عمل نہیں ہے، ہاں جب رات سونے کے لیے لیٹتا ہوں اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر لیتا ہوں۔ کہ یہی تو وہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں آپ جنتی ہیں۔ دل صاف رہے سب کی طرف سے، یہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ میرا نقصان ہے۔ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات آ گئی، منفی بات آ گئی، میری ترقی کے لیے رکاوٹ بنے گا، میرے اللہ کے قرب میں یہ حائل ہوگا، حارج ہوگا۔ دل کو صاف رکھنا ہے ہر ایک کے لیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بھی ترغیب دی کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے، میں کچھ بھی نہیں۔ خود دعا مانگی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا،
اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے، چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ نفس اور شیطان کیا چکر چلاتے ہیں، میں کرتا ہوں یہ نہیں کرتا، جب میں کرتا ہوں تو میں اونچا ہوں، یہ نہیں کرتا تو یہ نیچا ہے۔ بس شیطان یہ چکر چلاتے ہیں، میں اچھا ہوں یہ برا ہے۔ مولانا یوسف علی دھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب اللہ تعالیٰ کچھ علم بھی دے دیتے نا قرآن حدیث کا، تو آدمی قرآن حدیث کے اس علم کو استعمال کرتا ہے ثابت کرنے کے لیے، سامنے والا تو شیطان ہے اور میں فرشتہ ہوں۔ قرآن حدیث کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے یہ کتنا گندا ہے اور میں کتنا اچھا ہوں۔ یہ تو اللہ ہی کو فیصلہ کرنا ہے، جیسے آتا ہے نا، وہ تو کل کو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کون کیسا تھا، کتنا تھا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جوانی تھی، بڑا شوق تھا پہلی صف کا، پہلی صف میں بیٹھتے تھے، مجاہدہ بڑا ہے، بہت مجاہدہ، صبح 9 بجے جاتے تھے اور اس پہلی صف کو تلاش کر کے بیٹھ جاتے، ماجہ شریف کے قریب۔ اور بھی تھے، عرب تھے بہت، اکثر تو عرب ہی تھے، میں غیر عرب بیچ میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک صاحب آئے، کیا صوفی بن کر بیٹھے ہوئے ہو، دائی بنو، دعوت دو۔ تو میں نے کہا بھئی میرے اطراف میں تو عرب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے عربی آتی نہیں۔ کہ مجھے آتی تھی، میں نے کہا آپ کو آتی تو آپ دیں، آپ دعوت دیں۔ اب اس نے شروع کی دعوت، برابر میں بیٹھے تھے، شیخ عربی میں، آپ کہاں کے ہیں؟ کہ میں مدینے کا ہوں۔ کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ کہ میں قریشی ہوں، قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، مدینے کے رہنے والے قریش قبیلے سے تعلق ہے، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہ یہاں باب الاوالی میں مدرسہ، وہاں پڑھا دوں۔ کہ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں فقہ پڑھاتا ہوں، فقہ۔ اللہ اکبر، آپ مدرسے میں یہاں پر فقہ پڑھاتے ہیں، عرب ہیں، قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، اور پہلی صف کا مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، اتنی خوبیاں۔ تو وہ شیخ کہنے لگا یہ ساری خوبیاں اس وقت کارآمد ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور مجھے معلوم نہیں میرا خاتمہ کس پر ہوگا۔ کوشش یہی ہو رہی ہے، آخر میں کیا ہوگا اس کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں۔ لیکن اوروں کے بارے میں یہ ہے بدگمانی سے بچو۔ اوروں کے بارے میں کچھ ہو بھی جائے کسی سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، جوان تھے، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، صحابی ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو استعمال کیا ہمارے لیے، ورنہ صحابہ کا درجہ بہت بڑی مقدس ہستیاں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بعد والے سالوں کو جمع کیا جائے ایک صحابی کی برابر نہیں کر سکتے۔ ان کو اللہ نے استعمال کیا ہمارے لیے۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ تم نے ہاتھ لگایا؟ کہا نہیں۔ کہا تم نے بوسہ دیا؟ نہیں۔ تم نے ایسے 4 مرتبہ تعویلیں پیش کی، اس کو تم نے یوں کیا؟ کہا نہیں۔ جب اس نے اصرار کیا تو حضور نے فرمایا اچھا تمہیں معلوم ہے اس کا کیا نتیجہ ہے، اس کی کیا سزا؟ کا ہے اللہ کے رسول معلوم ہے، میں چاہتا ہوں دنیا میں اللہ مجھے نمٹا دے اور آخرت میں میرے سے کوئی سوال جواب نہ ہو، دنیا ہی میں ختم ہو جائے۔ سنسار کر دیا گیا، دفنا بھی دیا گیا۔ جنت البقیع کے کنارے پر کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، پہچان لی قبر، دو نے بات شروع کر دی، یہ تو وہی ہے، کیسی بری موت مرا۔ حضور بھی سن رہے ہیں، خاموش۔ یہ بھی حکمت ہے، جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسی وقت اس کو مت ٹوکو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اگر حق بات بھی کہہ دی
اور بغیر موقع کے کہہ دی، بغیر حکمت کے کہہ دی، تم نے اس حق بات کو ضائع کر دیا، اور وہ حق بات ہو سکتا ہے بجائے فائدے کے فتنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ حق بات کب کہنی ہے، کس وقت کہنی ہے، کس انداز سے کہنی ہے؟ حضور نے کچھ نہیں کہا، خاموش چلتے رہے آگے آگے۔ آگے جنگل تھا، جنت البقیع کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا اس زمانے میں۔ اس جنگل میں کسی کا گدھا مر گیا تھا، اور گدھا بھی ایسا مر گیا کئی دنوں کا کہ اس میں پیٹ کی ہوا بھر گئی تھی، اس کی 2 ٹانگیں اوپر ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے یہ بات کی نا، 2 نے ان کا نام لیا، ان کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ، سمجھ گئے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی؟ فرمایا تم نے ایسے شخص کے بارے میں کہہ دیا کچھ۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ جملہ اس وقت کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتانے کے لیے کتنی اہم بات ہے یہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں معاذ اسلمی کو جنت کی نہریں میں غوطہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ تو جنت میں پہنچ گیا ہے۔ کسی نے کوئی غلطی کی ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہم نہیں جانتے، اس کی توبہ کیسے اللہ نے قبول کی۔ ایسی اور واقعہ آ گیا، ایک عورت کو سنسار کیا جا رہا تھا، سخت لفظ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کی توبہ سارے مدینے والوں پر یا 10,000 پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ کسی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ، اپنے بارے میں بس فرمایا اپنے آپ کو پڑھتے رہو، ہم اپنا ہی محاسبہ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کہاں فرصت ہے، ہم اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں۔ دوسروں کی اصلاح کرنا، ہاں فرمایا اصلاح کرنا ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے، اس کا انداز بتایا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ جب آدمی کے اندر دوسروں کی شفقت، محبت، الفت، ہمدردی ہوتی ہے تو اس سے الفاظ بھی پھر اسی انداز کے نکلتے ہیں۔ دل میں اگر نفرت ہو، عداوت ہو، کسی کو نیچا دکھانا ہو اور پھر آدمی ادا کرے الفاظ، اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ پھر آدمی اسی نیت بھی ہو، اے اللہ میرا بھائی اس کے نقصان سے بچ جائے۔ فرمایا ظالم ہے اس کی مدد کرو، مظلوم ہے اس کی مدد کرو۔ عرض کیا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ کہ ایسی محنت کرو کہ وہ ظلم سے رک جائے، وہ ظلم سے رک جائے۔ یہ ساری تعلیمات ہیں، آج عمل کے اعتبار سے بہت کمی ہے، جانتے ہیں ہم سارے، جاننے کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، بہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے، صحابہ کا مجمع ہوا، دیکھا کیوں جمع ہوئے ہو، عرض کیا اللہ کے رسول علم حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا چاہے جتنا ہی علم حاصل کر لو، اللہ کی اجر تو عمل سے ملے گا۔ حشر کے میدان میں ہر فرد بشر سے 5 سوال ہوں گے، اس میں سے ایک سوال ہوگا جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا، عمل بتاؤ کتنا کیا، صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ مولانا عمر پالپوری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے نقوش میں ہے نفوس میں آ جائے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتابوں کے اندر اور جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نفوس میں آ جائے، یہاں سے نکلے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں نہیں، وہاں سے دمشق میں پہنچ گئے۔ کسی نصرانی نے پوچھا تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کتاب پیش نہیں کی، یہ کتاب ہے ہماری قرآن ہے، ہمارا قرآن ہے، پڑھ لو۔ نہیں، بلکہ ابو درداء رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، کسی اور سے پوچھا نصرانی نے کہ تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے؟
انہوں نے ابو دردہ کی طرف اشارہ کیا، یہ ہمارا قرآن ہے۔ عملی نمونہ بنے ہوئے تھے، عمل تھا ان کی زندگی میں، عمل کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ کب قرآن پڑھا؟ یہی تو حضور کے اخلاق ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، بس اب دعا یہ کرنی ہے، اے اللہ اس کو عمل میں بھی لے کر آ جا۔ علم نافع وہ ہے جو زندگی سے ظاہر ہو، عمل کر کے دکھا دیں ہم اللہ کو، ہاں اے اللہ یہ ہماری زندگی میں ہے، اور یہ بغیر اللہ کی توفیق کے ملے گا نہیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔